بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اباب ذی وقار آج فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 8 اور کورس کا لیکچر نمبر 14 ہے۔ مضارع بنانے کا طریقہ ہم نے کل پڑھا، اس کو میں دہرا دیتا ہوں اور آگے چلتے ہیں۔ اس کا کوئی باقاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ موجودہ اور آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا جس میں سمجھا جائے۔ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، اور رہے باقی 5 صیغے جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، تو ان میں آخر میں صیغوں کی وہ مخصوص علامتیں جو شروع میں بتا دی تھیں، جمع غائب کی نون دال، واحد حاضر کی یہ، جمع حاضر کی یہ دال، واحد متکلم کی میم، جمع متکلم کی یہ میم، وہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مضارع معروف۔ تو مضارع مجہول تو وہ ماضی مطلق کے آخر میں جو ہا شد ہوتا تھا نا، اس کو ہٹا کے ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ جیسے پرورد ماضی مطلق کے آگے ہا شد لگاتے تھے تو ماضی مطلق مجہول بن جاتی تھی، اب ہا شود لگائیں گے تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ تو مضارع کی تعریف تو یہی ہوئی۔ سوالات میں اگر دیکھا جائے، پہلا سوال کہ جس میں حال اور استقبال کے زمانے میں کوئی کام ہونا سمجھا جائے۔ مضارع کی کیا پہچان ہے؟ دال ساکن اور اس سے پہلے زبر، یعنی پہچان سے مراد ہوتی ہے نا صیغہ واحد غائب، اس کی پہچان۔ وہ رد سے مضارع کی گردان سناؤ۔ وہ رند، وہ ری، وہ رید، وہ رم، وہ ریم۔ وہ لائے، وہ لائیں، تو لائے، تم لو، میں لاؤں، ہم لائیں۔ یا وہ لاتا ہے یا لائے گا، وہ لاتے ہیں یا لائیں گے، تو لاتا ہے یا لائے گا، تم لاتے ہو یا لاؤ گے، میں لاتا ہوں یا لاؤں گا، ہم لاتے ہیں یا لائیں گے۔ یعنی حال و استقبال دونوں کا اظہار کیا جائے۔ و ریم جمع متکلم ہو گیا، ہم لاتے ہیں یا لائیں گے۔ مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مضارع معروف وہ ہے جس میں حال و استقبال میں جو کام سمجھا جائے اس کا فاعل معلوم ہو، اور مضارع مجہول وہ ہے جس میں حال و استقبال میں جو کام ہونا سمجھا جائے اس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا معنوی فرق۔ لفظی فرق یہ ہے کہ اس میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے مضارع معروف میں، اور مضارع مجہول میں ماضی مطلق کے آگے ہا شود زیادہ ہوتا ہے۔ میں پالا جاؤں، اس کی فارسی بناؤ۔ پروردہ شوم واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع مجہول کا۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے۔ و رید کیا صیغہ ہے؟ یہ دال بتا رہی ہے کہ یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ تم لاتے ہو یا لاؤ گے۔ پروردہ شوند نون دال بتا رہی ہے اور ہا شوند بتا رہی ہے کہ یہ مضارع مجہول غائب کا صیغہ ہے، جمع غائب کا۔ وہ پالے جائیں۔ اب انہوں نے پہلے ہر سبق کے بعد چند مصادر دیتے تھے، بھئی فلاں ماضی مثلا آپ نے مطلق پڑھی یا قریب پڑھی یا ماضی بعید یا استمراری یا احتمالی یا تمنائی، تو اس کے بعد چند مصادر دیتے تھے اور ان کا معنی بھی لکھ دیتے تھے، اور پھر ہر مصدر سے کہتے تھے معروف اور مجہول کی گردان چلیں۔ اب مصدر نہیں دیا، پہلا صیغہ بنا کے مضارع کا دے دیا، کیونکہ بعض مصدروں سے صیغہ خلاف قیاس آتا ہے۔ مثلا گفتن سے وہ فے اڑ جاتی ہے، تے بھی اڑ جاتی ہے۔ ماضی مطلق میں تو صرف نون ہٹتی تھی نا، گفت ہو گیا، آگے علامتیں لگتی جاتی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ اسی سے اہل زبان نے بنایا گوید۔ گوید کا معنی ہے وہ کہے، یعنی وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اسی طرح خاندن سے خاند، اچھا وہاں تھا نوشتن پڑھنا، اس سے نوشت تھا، اچھا جی انہوں نے کیا بنا دیا؟ نویسد۔ شین کو ایک تو سین کر دیا کثرت استعمال سے، دوسرا وزن کر دیا نویسد، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ خوردن سے وہاں تھا خرد ماضی مطلق، یہ پڑھیں گے خورد، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ نوشیدن سے وہاں تھا نوشید، نون ہٹی تھی خالی، یہاں ہے نوشد، وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ بخشیدن سے وہاں تھا بخشید، یہاں ہے بخشد، وہ بخشے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا وہ بخشتا ہے یا بخشے گا، حال و استقبال دونوں۔
تو یہ پہلا پہلا سیگا دے دیا کیونکہ اس کو وہ بے قاعدہ اپنے طریقے پہ بناتے ہیں نا، تو اس لیے وہ بنانا ہر بندے کے بس کا بات نہیں، تو اہل زبان نے جو بنائے وہی انہوں نے لکھ دیا۔ تو اگلے 5 سیگوں کی تو علامتیں بڑھانی ہیں۔ اب گوید، گوین، گوی، گوید، گویم، گویم، وہ کہے وہ کہیں، تو کہے تم کہو، میں کہوں ہم کہیں۔ میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مبتدی بندہ اس کا ترجمہ اس طرح کرے کہ اس میں زمانہ موجودہ اور آئندہ دونوں پائے جانے کا اس کو علم ہو۔ وہ کہتا ہے یا کہے گا، وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، تو کہتا ہے یا کہے گا، تم کہتے ہو یا کہو گے، میں کہتا ہوں یا کہوں گا، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ مجہول کریں تو کیا بنے گا؟ اب وہ چونکہ اسی سے نہیں بنے گا بلکہ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کر۔ ماضی مطلق کیا تھی وہاں؟ گفت، گفتہ شود، گفتہ شوند، گفتہ شوی، گفتہ شوید، گفتہ شوم، گفتہ شویم۔ وہ کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، وہ کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے، تو کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، تم کہے جاتے ہو یا کہے جاؤ گے، میں کہا جاتا ہوں یا کہا جاؤں گا، ہم کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے۔ اچھا، خاند ہے، خاندن، خاند، خاند ہو گیا نا، وید غیب اگے جمع۔ اب یہ نون دال جمع والی نہیں ہے، یہ خاندن میں خود موجود ہے، تو اس سے آپ نے وحد غیب بنایا خاند، خاند، خانند، خانی، خانید، خانم، خانیم۔ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، وہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تم پڑھتے ہو یا پڑھو گے، میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ اب جب مضارع مجہول اس سے بنائیں گے تو وہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شبد زیادہ کریں گے۔ ماضی مطلق خاندن سے تھا خاند، تو خاندہ شود، خاندہ شوند، خاندہ شوی، خاندہ شوید، خاندہ شوم، خاندہ شویم۔ وہ پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا، وہ پڑھے جاتے ہیں یا پڑھے جائیں گے، تو پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا، تم پڑھے جاتے ہو یا پڑھے جاؤ گے، میں پڑھا جاتا ہوں یا پڑھا جاؤں گا، ہم پڑھے جاتے ہیں یا پڑھے جائیں گے۔ نویسد، نویسند، نویسی، نویسید، نویسم، نویسیم۔ جیسے خاندند، خاندی، خاندید، خاندم، خاندم۔ وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، وہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تم لکھتے ہو یا لکھو گے، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ اچھا جی، وہاں تھا مضارع مجہول اگر بنائے تو ماضی مطلق سے چونکہ بنے گا، تو نوشتن سے نوشتہ، تو نوشتہ شبد، نوشتہ شوند، نوشتہ شوی، نوشتہ شوید، نوشتہ شوم، نوشتہ شویم۔ وہ لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، وہ لکھے جاتے ہیں یا لکھے جائیں گے، تو لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا، تم لکھے جاتے ہو یا لکھے جاؤ گے، میں لکھا جاتا ہوں یا لکھا جاؤں گا، ہم لکھے جاتے ہیں یا لکھے جائیں گے۔ خوردن سے خورد، خورد، خورند، خوری، خورید، خرم، خریم۔ اور مجہول بنانے کے لیے ماضی مطلق کو پہلے لیں، خرد، ہا شبد بنائیں، خوردہ شبد، خوردہ شوی، شوند، خوردہ شوی، خوردہ شوید، خوردہ شوم، خوردہ شویم۔ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے، تو کھاتا ہے یا کھائے گا، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ اور مجہول، وہ کھایا جاتا ہے یا وہ کھایا جائے گا، وہ کھائے جاتے ہیں یا کھائے جائیں گے، تو کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا، تم کھائے جاتے ہو یا کھائے جاؤ گے، میں کھایا جاتا ہوں یا کھایا جاؤں گا، ہم کھائے جاتے ہیں یا کھائے جائیں گے۔ نوشد پیے گا، نوشند، نوشی، نو شیر، نوشم، نوشم۔ اور مجہول تو وہ ماضی مطلق کے آخر میں عاشوت بنائیں گے۔ ماضی مطلق کیا تھا؟ نوشیدن سے نوشیدہ شد، نوشید ماضی مطلق نوشیدہ شود، نوشیدہ شوند، نوشیدہ شوی، نوشیدہ شوید، نوشیدہ شوم، نوشیدہ شویم۔ وہ پیتا ہے یا پیے گا، وہ پیتے ہیں یا پیئیں گے، تو پیتا ہے یا پیے گا، تم پیتے ہو یا پیو گے، میں پیتا ہوں یا پیوں گا، ہم پیتے ہیں یا پیئیں گے۔ اور ادھر چلیں مجہول میں تو وہ پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا، وہ پیے جاتے ہیں یا پیے جائیں گے، تو پیا جاتا ہے یا پیا جائے گا، تم پیے جاتے ہو یا پیے جاؤ گے، میں پیا جاتا ہوں یا پیے جاؤں گا، ہم پیے جاتے ہیں یا پیے جائیں گے۔ بخشد، بخشند، بخشی،
बख्शेद, बख्शम बख्शेम। वो बख्शा जाता है या वो बख्शता है या बख्शेगा, वो बख्शते हैं या बख्शेंगे, तू बख्शता है या बख्शेगा, तुम बख्शते हो या बख्शोगे, मैं बख्शता हूँ या बख्शूंगा, हम बख्शते हैं या बख्शेंगे। मजूल में आए तो ये था बख्शीदन से बख्शीद, माजी मुतरक तो हा शब्द बढ़ाएं, बख्शीदा शब्द, बख्शीदा शवन, बख्शीदा शवी, बख्शीदा शवद शवीद, बख्शीदा शवम, बख्शीदा शवेम। वो बख्शा जाता है या बख्शा जाएगा, वो बख्शे जाते हैं या बख्शे जाएंगे, तू बख्शा जाता है या बख्शा जाएगा, तुम बख्शे जाते हो या बख्शे जाओगे, मैं बख्शा जाता हूँ या बख्शा जाऊंगा, हम बख्शे जाते हैं या बख्शे जाएंगे। तो आप इस सब को पेश नज़र रख के एक मरतबा सवालात भी फिर आपने खुद हल करने हैं और उर्दू में तर्जमा करना है इन सीगों का, जो फ़ारसी में लिखे हुए हैं, और जो फ़ारसी उर्दू में लिखे हुए हैं उनको फ़ारसी बनानी है। तो ये थोड़ा ज़ुबान पे बनिस्बत माजी के ज़रा मुश्किल है, लेकिन आप देखें आखिर में जो मसादिर दिए ना इन्होंने सफ़ा नंबर 28 से, इस पर तो हमने बड़ी ज़बरदस्त किताब तैयार करनी शुरू की हुई है इत्रुल मसादिर के नाम से, जिसमें 4 टेबल होंगे इसी तरतीब से, फ़ारसी के बाद उर्दू इसका तर्जमा ये तो लिखा हुआ है ना हर मस्तर का, अलिफ से या तक। आगे हमने अरबी और इंग्लिश मस्तर लिख देना, अरबी और इंग्लिश मस्तर। मसलन आरास्तन है ना, टू डेकोरेट, और इसी तरह तज़यीन अरबी और टू डेकोरेट, ठीक है ना जी, ये हमने आगे मस्तर इस तरह लगा देना है, ठीक है ना। तो इत्रुल मसादिर भी साथ तैयार हो रहा है और आप भी इसका एक एक सफ़ा रोज़ खुद याद करते जाएं, तो ये सबसे बेहतर है। अलिफ की पट्टी से मस्तर के माना के आगे मुज़ारे का सीगा, अमर का, इसम फ़ैल क्यासी, इसम फ़ैल समाई, इसमें मक़बूल, हासिल मस्तर और तरीक़ा तादिया ये बताया हुआ है। तो यहाँ भी आप देखें, इनमें से ये जो इन्होंने चंद दिए हैं मुज़ारे में, इनको आप ढूंढें वहाँ तो आपको यही मिलेंगे। यानी मिसाल के तौर पे ये देखें, आपने मुज़ारे पढ़ा, अब गोयत, गोयत को आप देखें ना, गाफ वाली पट्टी में जाएं, गाफ वाली पट्टी में आप चले गए, गाफ वाली पट्टी में जब आप पहुँचे तो आपको मस्तर तो यहाँ नज़र आए मुख्तलिफ। अब गुफ्तन है जनाब, कहना, मुज़ारे देखे से गोयत, गोयत मिल गया आपको, गोयत मिल गया ना, गोयत, ठीक है ना, गोयंद, गोई, गोयद, गोयम, गोयम। अच्छा जी, अब आ जाएं आप खै वाली पट्टी में, आ गए आप। पहले तो आप खानदन को ढूंढे ना, खानदन है कहीं, ये है, ये सफ़ा नंबर 36 पे नीचे से तीसरा नंबर, चौथा, खानदन, पढ़ना बुलाना, मुज़ारे क्या है, खानत, मिल गया आपको। अब नवीसद, अब नून की पट्टी में जाए ना, पहले तो नविश्तन को ढूंढे कि नविश्तन है कहीं। नविश्तन को जनाब आप ढूंढने लगे तो नविश्तन आपको मिल गया सफ़ा 47 पे नीचे से तीसरा, नविश्तन लिखना, मुज़ारे नवीसद, नवीसंद, नवीसी, नवीसेद, नवीसम, नवीसेम। अच्छा जी, खै की पट्टी में जाएं, खुर्दन को पहले तो आप ढूंढें। अच्छा, खै की पट्टी में आप गए तो आपने खुर्दन को ढूंढना शुरू किया, तो खुर्दन खाना, खुर्दन आपको मिल गया, ये सफ़ा 36 पे नीचे से तीसरा, खुर्दन खाना, मुज़ारे लिखा हुआ वाज़े खुरद। अच्छा जी, फिर आप नौशद ये जो है और बख्शद, बे और की पट्टी में बख्शीदन को ढूंढें और न्यून की पट्टी में नौशीदन को, ठीक है ना। ये आपको ज़रा क्लियर हो जाए ना कि भाई अहले ज़ुबान ने यूं ही बनाए हैं, हमने यूं नहीं बनाए। अच्छा, एक है बख्शूदन, बख्शना, उससे मुज़ारे बख्शायद, और बख्शीदन बख्शना से बख्शद, ये आगे ना, बख्शद, बख्शन, बख्शी। अच्छा, अब नौशीदन नून में चले जाएं जनाब, नून में, नौशीदन, नौशीदन में आप गए तो ये सफ़ा 47 पे नीचे नून वाली पट्टी में नेहादन से ऊपर नौशीदन, और मुज़ारे नौशद, क्लियर हो गया। गोयत, खानद, नवीसत, खुरद, नौशद, बख्शद। गोयत गुफ्तन से, खानद खानदन से, नवीसत नविश्तन से, खुरद खुरदन से, नौशद नौशीदन से, बख्शद बख्शीदन से, बख्शूदन से नहीं, बख्शीदन से, बख्शूदन भी आया हुआ है।
تو یہ بخشیدن سے، تو یہ ذرا ان کے اچھے طریقے سے مکمل گردان 6 سیگے بمائے سیگا بمائے ترجمہ یاد کریں، لکھیں۔ لکھنے سے 2 فائدے ہیں، ایک تو سبق یاد ہوتا ہے، دوسرا خوشخطی آتی ہے۔ فارسی والے کہتے ہیں گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس۔ اے عزیز اگر تو چاہے کہ تو ہو جائے خوش نویس تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔